دوستو انسائڈ میں مؤذن فخر میں خوش آمدید۔ یہ آج کی صبح جو ہے وہ اس خبر کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان کی کوششوں سے الحمدللہ ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے۔ 15 دن کا یہ سیز فائر ہے اور اس سیز فائر کے بعد جمعے سے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان باضابطہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کی طرف سے پاکستان کی جانب سے یہ جو سیز فائر ہے اس کی نہ صرف توثیق کر دی گئی ہے بلکہ اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد بھی شروع کیا جائے گا، اور یہ خبر اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے نہ صرف ایران کے اوپر نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لیبنان جو کہ اس وقت شدید اسرائیلی حملوں کا شکار تھا اس کے اوپر بھی اسرائیل حملے بند کر دے گا۔ یعنی ایران کے مطالبات کے اوپر یا ایران کی تجاویز کے اوپر جناب یہ جو سیز فائر ہے یہ اب آگے بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سارے پروسیس میں پاکستان کی یہ جو کوششیں تھیں اس کی نہ صرف امریکہ بلکہ ایران اور دنیا کے تمام تر ممالک نے اس سارے عمل میں پاکستان کے ذمہ دارانہ اور اہم کردار کی توثیق کر دی ہے۔ اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رات کو ایران کی تہذیب کو دنیا سے ختم کرنے کی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جناب ایک پوری سویلائزیشن ختم ہو جائے گی ٹونائٹ، یعنی آج صبح کے آغاز پر پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے، اس کے بعد سے پوری دنیا دم ساد کر بیٹھی تھی کہ جناب اب کیا ہوگا۔ لیکن اسی دوران جو پس پردہ کوششیں تھیں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ایک سخت ٹویٹ کے سامنے آنے کے بعد اس کا دوبارہ آغاز ہوا، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو کوششیں تھیں یہ مکمل طور پر ناکام ہونے والی تھی۔ اور جس طریقے سے دن کے آغاز پر میں نے کل صبح کی جو پہلی ویڈیو تھی اس میں نے آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات کو شیئر کیا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے یہ جو سیز فائر ہے اس کی کوششیں کر رہا تھا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو سیز فائر ہے اس پر آمادہ کرنے کے لیے امریکہ کا جو ایک انٹرنل پریشر تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے اس نے اپنا رول پلے کیا، کیونکہ کچھ امریکن جو کانگریس مین تھے اور ان میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں سینیٹرز اور یہ جو کانگریس مین تھے انہوں نے جے ڈی وینس کے اوپر امریکی آئین کے آرٹیکل 25 کو نافذ کرتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کر دیا تھا۔ یعنی اگر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایران پر حملہ کرتے تو امریکی کانگریس میں پیش کی جانے والی قراردادوں کی روشنی میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا امکان بھی پیدا ہو گیا تھا۔ لہٰذا یہ جو انٹرنل پریشر ہے اس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اگر میں کل رات سے لے کر آج صبح تقریباً 4 بجے تک کی جانے والی کوششوں کا ذکر کروں تو سب سے پہلے جو مصالحتی کوششیں تھیں جو رک گئی تھیں اس کے بعد ایک 10 نکاتی جو فارمولا ہے اس کو پر کام کرنے کا آغاز ہوا، اور یہ جو نیا 10 نکاتی فارمولا تھا اس کے تحت یہ جو تجاویز تھیں اس پر عمل درآمد کا آغاز ہوا، اور اس میں ایران کے خلاف عدم جارحیت اگلے 15 روز کے لیے، یعنی نہ امریکہ حملہ کرے گا نہ اسرائیل حملہ کرے گا، یہ نقطہ سامنے لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب نئے ہرمز کے معاملے پر ایران نے لچک کا مظاہرہ کیا اور اب نئے ہرمز کو تجارتی گزرگاہ کے طور پر اس کو مکمل طور پر یعنی 28 فروری کی پوزیشن پر اس کو بحال کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی 2 ایسے پوائنٹس تھے جس نے اس سیز فائر پر عمل درآمد کرنے کے لیے راہ کو ہموار کیا۔ یعنی یہ دونوں فریقین امریکہ اور ایران دونوں کے لیے ون ون سچویشن پیدا ہو گئی، اور اس کے ساتھ پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر جو امریکن اور ایرانین لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم نے ایرانی جو صدر ہیں جناب مسعود پزشکیان ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور اسی دوران
अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वैंस के साथ भी पाकिस्तान की रियासत और रियासती ओहदेदारों के जो रवाबत हैं वो सामने आए। अब्बास अरागची के साथ जो गुफ्तगू थी उसने इनफैक्ट ये जो बुनियाद है पीस प्रोसेस की उसको रखी, और पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफीर अमीर रजा मुकद्दमी ने भी इस सारे प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और अब से तकरीबन 4 घंटे कबल जो ईरानी सफीर हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी उनका जो एक्स अकाउंट है उसके ज़रिए सामने आई, जिसमें उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थीं उसने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इस ट्वीट के सामने आने के बाद ये जो पायदार अमन है इसके हवाले से पेशरफ्त सामने आई, और फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप से जो है वो डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त की, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपने एक्स पर पैगाम में इस बात का जिक्र किया कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें मुस्तकिल, मजबूत और मौसर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि सफारतकारी को अपना रास्ता मुकम्मल देने के लिए मैं सदर ट्रंप से मुखलिसाना दरख्वास्त करता हूं कि वो डेडलाइन में 2 हफ्ते की तोसी करें। उन्होंने मजीद लिखा कि पाकिस्तान पूरी दयानतदारी के साथ अपने ईरानी भाइयों से दरख्वास्त करता है कि वो नेक नीयती के तौर पर 2 हफ्तों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को खोल दें। शहबाज शरीफ का ये कहना था कि हम तमाम फरीकैन से अपील करते हैं कि वो 2 हफ्तों के लिए हर जगह जंग बंदी करें ताकि सफारतकारी जंग के हतमी खात्मे तक पहुंच सके जो खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब की ये जो ट्वीट है इसके सामने आने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया कि ये जो पीस प्रोसेस है ये आगे बढ़ रहा है और फिर ये हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट्स दिए गए थे माजी में, जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कि वो उनकी हमायत नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है। उसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये जो एक्स पर पोस्ट सामने आने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक इशारा दिया गया और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये जो तजावीज़ थी ईरान की इसको बातचीत के लिए एक अच्छी बुनियाद करार दिया, जिसके बाद फिर ये जो हौसला है ये आगे बढ़ गया कि जनाब ये बातचीत आगे बढ़ सकती है और किसी तरह की कोई पीस डील हो सकती है। बाद जो सूरत हाल थी उसमें ये खबर जो है वो BBC ने इस खबर को ब्रेक किया कि ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी मुखालफत का सामना है। लिहाजा इससे पहले वो खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था, कांग्रेसमैन के अंदर आर्टिकल 25 ईरान ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो बुनियाद है वो रखी जा सकती है। तो उसमें जब रिपब्लिकन्स भी शामिल हो गए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी बहुत हद तक बढ़ गया। यहाँ पर ये नुक्ता भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो पीस प्रोसेस है जिसके लिए ये जो 15 दिन की जंग बंदी हुई है और जुम्मे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे, उसके लिए पाकिस्तान के साथ साथ जो साइड लाइन्स है उस पर मिस्र ने बराह रास्त भी अमेरिका के साथ राब्ते किए और तुर्किया भी इस सारे अमल में मुसलसल शरीक रहा। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तरफ से ये ऐलान सामने आया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ तयशुदा हमलों को 2 हफ्ते के लिए मौखर करने पर तैयार हैं, बशर्ते आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाए और उनके मुताबिक ये एक 2 तरफा जंग बंदी होगी। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये भी कहना था कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर पेशरफ्त भी काफ़ी हद तक हो चुकी है और ईरानी तजावीज़ जो हैं वो एक काबिल अमल हल की बुनियाद बन सकती हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट
ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو ٹویٹ تھی، اس کے سامنے آنے کے بعد انٹرنیشنل جو سینیریو ہے وہ نہ صرف مکمل طور پر بدل گیا، بلکہ اس کے اثرات یہ جو آئل پرائسز ہیں اس میں بھی سامنے آئے، اور آئل پرائسز کے اندر نمایاں کمی ہوئی، تقریباً 5.8%۔ یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں یہ کم ہوئیں، اور اس کے ساتھ یہ جو آئل پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ $103.42 پر آ گئی، جو کہ $110 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ پیش رفت ایران کی طرف سے سامنے آئی، جہاں پر ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یہ جو پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کی کوششیں تھیں اس کی تعریف کی، اور انہوں نے اگلے 2 ہفتوں کے لیے اس امکان کا اظہار کیا کہ آبنائے ہرمز کو محفوظ گزرگاہ کے طور پر کھول دیا جائے گا۔ تو یہ انفیکٹ عباس اراغچی کی طرف سے یہ اشارہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل تھا، اور پھر عباس اراغچی کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا جس کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹویٹ میں عباس اراغچی نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر ایران پر حملے روک دیے جائیں تو ہماری افواج بھی اپنی دفاعی کارروائیاں معطل کر دیں گی۔ ایکس پر جاری کیے جانے والے پیغام میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی برادرانہ درخواست پر امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی تجاویز پر مذاکرات کی خواہش، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کی 10 نکاتی تجاویز کے عمومی فریم ورک کو مذاکرات کی بنیاد کے طور پر قبول کرنے کے اعلان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر ایران پر حملے روک دیے جائیں تو ہماری فوج بھی دفاعی کارروائیاں معطل کر دیں گی۔ اور عباس اراغچی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ایران کی جانب سے میں اپنے برادر ملک پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے کی جانے والی انتھک کوششوں پر دلی تشکر اور قدردانی کا اظہار کرتا ہوں۔ اور پھر امریکہ نے بھی باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب ان کی طرف سے یہ جنگ بندی کا اعلان سامنے آیا، ایران کی طرف سے بھی یہ صورتحال سامنے آئی، تو بات واضح ہو گئی کہ جناب اب الحمدللہ یہ جو تباہی ہمارے تمام خاص طور پر اس ریجن کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی، یہ اب ٹلنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر جو پاکستان ہے اس کے وزیر اعظم کی طرف سے ایک اور پیغام سامنے آیا جس میں وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام لکھا کہ جناب آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ایکس پر کیے جانے والے پیغام میں کہ پاکستان امریکہ اور ایران کو جمعے کے روز اسلام آباد میں مذاکراتی عمل شروع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ امریکہ اور ایران اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہر جگہ بشمول لبنان پر فوری طور پر جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ میں اس دانشمندانہ فیصلے کا گرم جوشی سے خیر مقدم کرتا ہوں اور دونوں ممالک کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں ان کی مذاکراتی ٹیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جمعہ 10 اپریل 2026 کو اسلام آباد تشریف لائیں تاکہ تمام تنازعات کے حتمی حل کے لیے بات چیت کی جا سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں فریقوں نے غیر معمولی بصیرت اور سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا ہے اور امن و استحکام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں تعمیری طور پر مصروف رہے ہیں۔ شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے قیام میں کامیاب ہوں گے، اور ہم آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں شیئر کرنے کے منتظر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا یہ جو پیچیدہ ترین سفارتی عمل تھا یہ مکمل ہوا۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ جو پیش رفت ہے یہ یقینی طور پر اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ حالات اب درست
ٹریک پر آ رہے ہیں، اور اگر فریقین کے اندر یہ جو امن ہے اس کی خواہش پائی گئی تو پھر انشاءاللہ جمعے سے جو مذاکرات اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہے ہیں وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے، اور ان کے حتمی نتیجے تک پہنچنے کی صورت میں انشاءاللہ یہ جو دنیا ہے یہ آگے کی جانب بڑھ سکے گی، اور پھر یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے یہ ریورس ہو جائے گی۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے دنیا نے پاکستان کے قائدانہ کردار وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو دیکھا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی ہے، یہ یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ریجنل سٹیبلائزر فورس کے طور پر نہ صرف اسٹیبلش کیا ہے بلکہ انشاءاللہ پاکستان کی یہ جو کوششیں ہیں یہ مستقبل میں بھی جاری رہیں گی، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو امن ہے یہ پائیدار بھی ہو، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ بہتر بھی ہو، اور ایران اور ریجن کے دیگر ممالک پائیدار ترقی کے راستے پر سفر کا آغاز کر سکے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔